الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ چند متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ اللہ کرے کہ یہ مجلس میرے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے، دنیا آخرت کی سعادت کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصلاح کے سلسلے میں ذکر پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جس قدر ذکر اللہ کا زیادہ ہوگا، غیر کا ذکر اتنا زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ اور یہ تو ضابطہ ہے دنیا میں ہر چیز کا، کسی ایک چیز کا غلبہ ہوگا تو دوسری چیز مغلوب ہو جائے گی۔ تو اگر اللہ کے ذکر کا غلبہ ہوگا تو دوسری چیزوں کا غلبہ دل، دماغ، زبان سے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ ذکر کے سلسلے میں متعلقین، رفقاء اور بہت سے اہل ایمان آج کل ایک شکایت عام کرتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا معمولات کی پابندی کا۔ پرانے ہمارے اکابر یہ فرماتے تھے کہ اس کو اپنی ضروریات کے ساتھ جوڑ دو۔ مثلاً صبح ہے تو کہا اس وقت تک چائے ناشتہ نہیں ہوگا جب تک کہ تسبیحات مکمل نہ ہو جائے۔ اس طرح ضروریات کے ساتھ جوڑ دو تو انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ آج کل ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم اگر یہ طے کر لیں کہ جب تک تسبیحات پوری نہیں ہوگی وہاں تک واٹس ایپ دیکھنا نہیں ہے، تو بہت ہی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ معمولات مکمل ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہم عزائم کر لیں کہ صبح کی تسبیحات جب پوری ہوگی تبھی جا کر کے واٹس ایپ دیکھیں گے، شام کی تسبیحات جب مکمل ہو جائے گی
تب جا کر کے واٹس ایپ دیکھیں گے تو شیطان جو ہے واٹس ایپ دیکھنے کی طرف دل کے اندر بار بار جو ہے تقاضے پیدا کرتا ہے۔ اب اگر ہم تسبیحات کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تسبیحات بھی بڑی فکروں کے ساتھ اہمیت کے ساتھ مکمل ہو جائے گی، اور اس طرح امید ہے کہ انشاءاللہ تسبیحات اور معمولات کی پابندی کرنا آسان ہو جائے گا۔ دھیان ذکر سے جب اللہ کا پیدا ہوتا ہے تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں ارشاد فرمائی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں پہلا جملہ ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے تم بچنے والے بن جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو چھوڑنے والے بن جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حضرات صوفیہ اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کے اعتبار سے انسانوں کی تقسیم کرتے ہیں، اور قرآن سے یہ چیز مستنبط ہے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عبادات بھی خوب کرتے ہیں اور گناہ بھی اسی طرح بکثرت کرتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ عبادات ایک معتدل مقدار میں کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل بچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہمارے دل دماغ کے اندر ایک چیز ہے کہ جس قدر عبادت زیادہ کریں گے اس قدر زیادہ ہم اونچے نیک بڑے صالح کہلائیں گے، حالانکہ شریعت میں فرائض اور واجبات اور سنن موقدہ جس قدر اہمیت سے انجام دینا ہے اسی قدر بڑی اہمیت ہے اپنے آپ کو حرام اور گناہوں سے بچانے کی، کہ ہم اپنے آپ کو حرام اور گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں۔ عامتاً یہ گناہ 5 راستوں سے آتے ہیں، اور یہ 5 راستوں سے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی۔ یہ دعا بھی ہے اور ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا درس بھی ہے۔ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس وقت گناہوں کے ہمارے اندر آنے کے جو 5 دروازے ہیں اس کے شر سے پناہ مانگی گئی، حفاظت چاہی گئی۔ بڑی جامع دعا ہے، ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ یہ حدیث میں دعا آئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میرے کان کی لائن کے جتنے بھی شر ہو سکتے ہیں، سننے کی لائن کے، اس سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔
آج ہمارے گناہوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو بہت سارے گناہ وہ ہیں جو کان کے راستے سے آتے ہیں۔ لوگوں کی غیبتیں سننا، فلم اور میوزک کے گانے سننا، یہ کان کے لائن سے آنے والے گناہ ہیں۔ دوسری دعا مانگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمِن شَرِّ بَصَرِي، اے اللہ میری آنکھ کی لائن سے جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں اس سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجلس میں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت بد نگاہی ہو جاتی ہے، غیر محرموں پر نظر پڑ جاتی ہے۔ حضرت نے جو مزاج تھا ایک لطیفانہ انداز میں جواب دینے کا، ارشاد فرمایا، پیارو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے عنایت فرمائی تو 2 کیواڑ بھی تو عطا فرمائے، دونوں آنکھ کے 2 کیواڑ بھی تو اللہ نے عطا فرمائے، 2 دروازے بھی عطا فرمائے۔ کہ جب کہیں تمہیں یہ وسوسہ ہو، اندیشہ ہو، خطرہ ہو کہ کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے گی تو 2 دروازے آنکھ پر اللہ نے دے رکھے ہیں، فوراً اس کو بند کر دو تو انشاءاللہ بد نظری سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وَمِن شَرِّ بَصَرِي، اے اللہ میری آنکھ کی لائن سے جو گناہ ہو سکتے ہیں اس سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، اے اللہ آپ میری حفاظت فرماؤ۔ دیکھیے شیطان جب اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے قسمیں کھائی ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور قسم کھا کر کے باری تعالیٰ کے سامنے اس نے کہا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے اللہ میں انسانوں کو آگے کی طرح سے گمراہ کروں گا، پیچھے کی طرف سے گمراہ کروں گا، داہنی طرف سے گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے گمراہ کروں گا۔ اس طرح اس نے اللہ کے سامنے قسم کھا کر کے کہہ کر وہ نکلا۔ لیکن ایک تفسیر میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھنے کو ملی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے 4 جہت کی قسم کھائی، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ انسان آگے دیکھ کے چلے گا، بد نگاہی کا خطرہ، دائیں بائیں دیکھے گا، کسی کے مکان میں نظر پڑ جانے کا خطرہ، پیچھے کی طرف دیکھے گا، نظر بد کا خطرہ۔ اللہ نے شیطان کو 2 جہتیں بھلوا دی، ایک اوپر والی جہت، دوسری نیچے والی جہت۔ کا اوپر والی جہت ہم کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، تو کا انسان اگر اوپر کی جہت والے اللہ کا ڈر اور خطرے کے موقع کے اوپر نظر نیچی کر لے وے تو انشاءاللہ بد نگاہی کے گناہ سے اللہ بچا لیں گے۔ اور اس سلسلے میں قرآن میں صراحتاً حکم دیا گیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نبی جی آپ ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ دونوں میں جوڑ ہے، جو نظروں کو نیچا رکھے گا انشاءاللہ اس کی شرمگاہ غلط کام سے بچی ہوئی رہے گی۔ اور یہ موقع بڑا عجیب موقع ہے، ایسے موقع قرآن میں چند ہی ہے، ورنہ عامتاً جہاں مردوں کو حکم ہوتا ہے وہاں ضمناً عورتوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن چند مواقع پر جو حکم مردوں کو دیا گیا
وہ عورتوں کو بھی الگ سے دیا گیا ہے، یہ موقع بھی وہی تھا، اسی لیے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والی عورتوں کو بھی فرما دو کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں اگر مرد بھی سامنے نظر رکھ کے چلے، عورت بھی نظر سامنے رکھ کر کے چلے تو پھر کیا ہوگا؟ نظریں ہوئی چار، دل میں آیا پیار۔ یہ جملہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی ہے خطرناک چیز، پھر انسان عشق مجازی میں مبتلا ہوگا، دل کے اندر جو ہے کسی غیر محرم کو بسائے گا، اور یہ چیز پھر بہت سے گناہوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے عورتوں کو بھی خصوصی حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہ مبارک تعلیم دی۔ بہرحال دوسری چیز ہے نظر کی لائن کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسری چیز ہے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی، اے اللہ میرے زبان کی لائن کے گناہ سے میری حفاظت فرماؤ۔ یہ زبان چھوٹی سی ہے، عربی میں کہتے ہیں جرمہ صغیر جرمہ کبیر، جرم سائز کو کہتے ہیں، جرم کرائم کو کہتے ہیں، کہ زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے اور اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا مانگی کہ میری زبان کی لائن کے شر اور گناہ سے اے اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا، کافی سال ہو گئے، ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، بہت خطرناک فتنہ۔ اس دور میں جو حضرات ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے، بیت کا تعلق رکھتے تھے، بڑے بڑے علماء اور مشائخین، انہوں نے حضرت کو ایک سوال کیا، کہا حضرت یہ فتنہ اٹھا ہے، ہم کیا طرز اپنائیں؟ میں یوں سمجھتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو یہ سوال کیا گیا تھا اور اس پر حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا، آج کے دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کہ حضرت اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے؟ ارشاد فرمایا کہ بھائی رہتے ہو معاشرے میں، رہتے ہو لوگوں کے ساتھ، تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ کوئی غیبت کرے تو روک دے کہ بھائی غیبت مت کرو، میں غیبت سننا نہیں چاہتا، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ لیکن بعض مرتبہ انسان ایمان کی کمزوری، کچھ مجبوری کے حالات غیبت سن لیتا ہے۔ دوسری چیز ہے آنکھ کا بیٹھا ہے، یہاں کوئی بد نظری کا امکان بھی نہیں ہے، لیکن کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ فتنے کی دل نہ چاہے تو ابھی دیکھنے کی ہوتی ہے۔ کہ یہ بھی انسان اپنے بعض مرتبہ بے قابو ہوتا ہے کہ اس پر کوئی کنٹرول نہیں دیکھنے کے معاملے میں، لیکن حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا، اگر اس کے اوپر تم فتنے کے اندر مکمل قابو نہ کر سکو تو پیارو زبان پر قابو کرنا تو اپنے اختیار کی بات ہے۔ اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو۔ جس شخص نے اپنی زبان پر قابو رکھا اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔
اب آج کا زمانہ ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہم فوراً اس کے اوپر اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ہم سے رائے اور مشورہ مانگے یا نہ مانگے، ہم اس کو اپنے لیے فرض عین سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی رائے ظاہر کیے بغیر رہیں گے ہی نہیں۔ اور یہ رائے ظاہر کرنے کا ایک نیا مقام شروع ہوا ہے کہ نیٹ کے اوپر رائے زنی شروع کر دیں گے، یہ بولے گا، یہ وہ لکھے گا، یہ تبصرہ کرے گا، یہ فتنوں کو بڑھانے والی چیز۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیارو، فتنوں کے دور میں کان کھلے رکھو، حالات سنتے رہو، آنکھ کھلی رکھو، حالات دیکھتے رہو، لیکن میرے لاڈلو اپنی زبان کو بند رکھو، انشاءاللہ فتنوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ آج یہی دور ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے آپ کو زبان کے معاملے میں محتاط رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیں گے، بڑی حفاظت فرما لیں گے۔ آپ ذرا غور تو کرو، اللہ تعالیٰ نے 2 کان عطا فرمائے، 2 آنکھیں عطا فرمائی، لیکن زبان اللہ نے ایک ہی عطا فرمائی۔ فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جتنا سنتے ہیں، جتنا دیکھتے ہیں، اس سے آدھا ہی بولنا ہے، اس سے آدھا ہی بولنا ہے، کہ 100% جو سنا، 100% جو دیکھا، 50% اس میں سے بولنا ہے۔ تو آدمی انشاءاللہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی۔ اے اللہ میرے دل کی برائی سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ یہ دل کیسے کیسے گناہ کرتا ہے، بے بنیاد لوگوں کے متعلق بدگمانیاں، جب تک یہ وسوسے کے درجے میں ہے اللہ کے یہاں انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس بدگمانی کے تقاضوں پر عمل بھی شروع کر دیا، بس یہ ہے چیز خطرناک۔ وسوسہ تو معاف ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، لیکن وہ وسوسے کی بنیاد کے اوپر دوسروں سے ہمارا سلوک بدل جاوے، یہ چیز خطرناک ہے۔ ایک صاحب آ گئے، آپ نے جلدی دروازے بند کرنے شروع کر دے، کیوں بھائی یہ چوری کر کے کوئی چیز لے جاوے، اس کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ بس یہ ہو گئی بدگمانی کہ ایک اچھے خاصے مسلمان کو بے بنیاد آپ نے چور سمجھ لیا۔ یہ ہے غلط شریعت کی نظر کے اندر، اور یہ بری چیز ہے۔ تو اس دل کے ذریعے ہم نہ جانے کیا کیا گمان پکاتے رہتے ہیں، بھئی آپ فلاں کو ملتے نہیں نہ، وہ تو میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے، میرے خلاف وہ تو جماعت بنائے ہوئے ہیں، میرے خلاف پارٹی بنائے ہوئے ہیں، بس ایک بدگمانی، اور ملیں گے مذاکرہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے دل کے گناہ ہیں۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ دل کی لائن کے جتنے گناہ ہیں اس کے شر سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اور 5ویں چیز مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ میری منی کے لائن کے شر سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان شہوت کے غلبے میں آ کر کے نہ کرنے کے کام کر ڈالتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، گارنٹی دو کہ اسے غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کا مس یوز نہیں کرو گے، میں تم کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں،
اور حضور سے بڑھ کر کس کی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ کہا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو کہ اسے غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک چیز جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور دوسری چیز جو تمہاری 2 رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دو کہ اسے غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے! اس لیے یہ 5 خطرناک راستے ہیں زندگیوں میں گناہ کے آنے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کے شر سے حفاظت کی دعا اپنی امت کو بتلا دی۔ اس دعا کو صبح و شام مانگنے کا اللہ سے اہتمام کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ کان کے شر سے میری حفاظت فرماؤ، ومن شر بصری، میری آنکھ کے گناہ سے حفاظت فرماؤ، ومن شر لسانی، میری زبان کے گناہ سے میری حفاظت فرماؤ، ومن شر قلبی، اے اللہ میرے دل کے گناہ سے میری حفاظت فرماؤ، ومن شر منی، منی کی لائن کے گناہ سے اے اللہ میری حفاظت فرماؤ۔ یہ 5 چیزوں سے بچے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بھائی تقویٰ تقویٰ تقویٰ، یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ جو آپ کو بتلایا کہ حرام سے بچنا یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس زمانے کے اندر حرام کا عام ماحول ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے حرام کا ماحول۔ اب ایسے زمانے کے اندر بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ والوں کی صحبت، ذکر کے حلقے، ذکر کا اہتمام، اللہ سے دعا، یہ انسان کو گناہوں سے بچنے میں بہت بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں، بڑے معین ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے صالحین کی صحبت ہمیں خوب اختیار کرنی چاہیے، ذکر کے حلقوں میں شرکت کرنی چاہیے، ذکر کی پابندی اہتمام کے ساتھ ہماری زندگی میں ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھائیو، جب اللہ کا ذکر زبان پر آئے گا ایسا پر لطف ہمارا زندگی کا گزران ہو جائے گا کہ ہم حیران رہ جائیں گے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا شعر ہے، وہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ذکر پر فرماتے تھے، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، ان کا یعنی اللہ کا، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا، تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا۔ تو جب آدمی پورے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا تو پھر انشاءاللہ دنیا میں لذت بھی ہوگی، اور ذکر کرتے کرتے اللہ کا دھیان ایسا نصیب ہوگا کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سے بگڑوں ہوں کی زندگی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صحبت سے بدل دی ہے۔ علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا، شاعر مشرق کو، اتنے بڑے ہمارے ملک کے شاعر۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ آؤٹ لائن ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، قادیانیت کی طرف چلے گئے تھے، ان کا میلان ہو گیا تھا۔ اسی زمانے میں ایک اللہ کے ولی حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، غیر منقسم ہندوستان میں بہاولپور ایک شہر ہے وہاں پڑوس میں، وہاں ایک مقدمہ ہوا تھا
تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب اس مقدمے کی نسبت سے وہاں تشریف لے گئے، کورٹ میں رد قادیانیت کے دلائل پیش کرنے۔ وہ پورا مقدمہ چھپا ہوا ہے، مقدمہ بہاولپور کے نام سے 3 جلدوں میں، بڑا علمی قیمتی سرمایہ ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت کا لاہور میں قیام رہا بائی ٹرین سفر میں، اور وہاں شام کو حضرت کی مجلس ہوتی تھی۔ اقبال بھی وہیں رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا علامہ اقبال سے چلیے، ایک دیوبند کے مولانا آئے ہیں، ان کی مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائیے۔ تو اقبال کے اوپر اس زمانے میں نیوٹن کے سائنس کا بڑا غلبہ تھا، اور وہ اس کے سائنس کے بڑے چرچے کیا کرتے تھے۔ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن دوستوں نے بہت اصرار کیا۔ کہا اچھا مجھے کچھ سوالات کا موقع ملے گا؟ تو کہا ہاں، سوال کے جواب بھی ہوں گے۔ آئے حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں، اور وہاں مجلس میں شریک ہوئے۔ شرکت کے بعد انہوں نے اپنے جو نیوٹن کے سائنس کے متعلق سوالات تھے وہ بھی پیش کیے۔ تو حضرت نے حافظ عراقی کی شرح بخاری سے اس کے مدلل جوابات دیے، اور جواب دینے کے بعد علامہ اقبال کا دل بڑا مطمئن ہوا، اور حضرت کی نظر توجہ اور دل کا فیضان اقبال کے اوپر ایسا پڑا کہ علامہ اقبال کی زندگی پوری اس مجلس کی برکت سے پلٹ گئی، اور ایسی پلٹی کہ انہوں نے امت کی رہنمائی کے لیے کیسے کیسے اشعار کہے۔ جب حضرت شاہ صاحب کی مجلس سے اٹھ کر کے گئے، بعد میں دوستوں نے پوچھا کیسا لگا؟ تو کہا کیسا لگا کیا کہوں، کلیات کے اندر تقریباً 52 اشعار ہے جو حضرت شاہ صاحب کی مجلس سے اٹھنے کے بعد علامہ اقبال نے کہے ہیں۔ اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے: جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ شمع کشتہ کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی موم بتی کو۔ ٹوٹی ہوئی موم بتی کو تو لوگ ڈسٹ بین کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل میں خدا کی محبت کی ایسی آگ ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے انسان کو بھی نور کا پتلا بنا سکتے ہیں۔ اقبال نے اسی کی تعبیر کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ہو ارادت تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ہو ارادت تو دیکھ ان کو۔ خرقہ پوش سیدھے سادے کپڑے پہننے والے کا، ان کے بارے میں تو ان کے ساتھ رہ کر دیکھو، ان کی صحبت میں رہ کر کے دیکھو۔ ایک شخص قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی خانقاہ میں پہنچا بیعت ہونے کے لیے۔ بیعت ہی نہیں ہوتا، کافی ایام گزار دیے، تقریباً 6 ماہ گزار دیے، بیعت ہی نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں تشریف لانے کا مقصد؟ کا حضرت بیعت ہونے آیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، پھر کرامت دیکھوں اور بیعت ہو۔ اب تک مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی، اس لیے میں بیعت نہیں ہوا۔ حضرت نے پوچھا کتنے دن سے خانقاہ میں مقیم ہو؟ کہا حضرت 6 ماہ ہو گئے تقریباً گھر سے آئے ہوئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آہ لی اور پوچھا بس پوچھ رہا ہوں تم سے، 6 مہینے سے تم رشید احمد کے ساتھ رہ رہے ہو، بتاؤ ایک کام بھی سنت کے خلاف میری زندگی میں دیکھا؟ وہ غور کرنے بیٹھ گئے، اور غور کر کے حضرت سے کہنے لگے حضرت واقعہ یہ ہے کہ اس 6 مہینے کے قیام میں ایک کام بھی میں نے سنت کے خلاف آپ کی زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ تب حضرت نے فرمایا بھائی اتباع سنت کی دولت سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ آدمی زندگی کا ہر کام سنت کی اتباع کے ساتھ کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟
اسی کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تھا کہ یہ اپنی آستینوں میں لیے پھرتے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز زندگیوں میں سنت کا اتباع، اللہ والوں کو دیکھ کر کے۔ اب ایک صاحب باقاعدہ سوال پوچھنے آئے تھے حضرت کو کہ مسجد سے باہر نکلنے کی سنت یہ ہے کہ آدمی بایاں پیر پہلے باہر نکالے باہر نکلتے وقت پر، پھر جوتی پہننے کا نمبر آتا ہے تو کہا داہنے پیر کے اندر پہلے جوتی پہننی چاہیے۔ وہ سوال کرنے آئے تھے کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت پر بایاں پیر اتباع سنت میں باہر نکالے اور داہنے پیر میں جوتی پہنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوال کرنے آئے تھے۔ اب سوال کرنے سے پہلے حضرت کے ساتھ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مسجد سے باہر نکلے، بایاں پیر باہر نکالا، باہر نکالنے کی مسنون دعائیں پڑھی اور اپنی جوتی کے اوپر بایاں پیر رکھا اور پھر داہنے پیر کے اندر جوتی پہنی اور اس کے بعد بائیں پیر کے اندر جوتی پہنی اور گھر کی طرف چلنے لگے۔ تو آدمی کہتا ہے حضرت میں تو ایک علمی سوال لے کے آیا تھا، لیکن آپ کے عمل سے سیکنڈوں میں وہ علمی سوال حل ہو گیا۔ یہ ہے اتباع سنت، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بزرگوں ایک بات عرض کر دوں پھر بات مکمل کر لیتے ہیں۔ ایمان کی مضبوطی اہل اللہ کی صحبت سے جو ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط، بڑی پائیدار ہوا کرتی ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اجل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے ایک فائدہ انسان کو یہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر یقینی ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت کا ایک فائدہ کہ انسان کی موت ایمان کے اوپر یقینی ہو جاتی ہے اور ایمان کے اندر تقویت ملتی ہے۔ حضرت کا یہ ملفوظ جب دیکھا تو اسی زمانے میں درس قرآن کے درمیان ایک تفسیر میں ایک عجیب دلیل ملی اس ملفوظ کی، وہ دلیل بھی آپ کو ساتھ میں سنا دوں۔ کئی جادوگر لوگ فرعون کے کہنے کے اوپر حضرت موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کے اندر پہنچے تھے اور فرعون نے ان کو انعام کی لالچ دے رکھی تھی اور سرکاری آدمی کی حیثیت سے مقابلے کے لیے میدان میں آئے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے۔ لیکن وہاں کیا ہوا، جب یہ جادوگر میدان میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، پیشانی دیکھی۔ ہر فنکار اپنے فن کے آدمیوں کو پہچان لیتا ہے، جادوگروں نے پہچان لیا یہ جادوگر نہیں ہے موسیٰ اور ہارون، یہ تو کوئی اور لائن کے آدمی ہیں۔ خیر مقابلہ شروع ہوا، جیسے ہی ان کے سارے سانپ ازدہے ختم ہو گئے تو قرآن کیا کہتا ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بے اختیار جادوگر لوگ سجدے میں گرا دیے گئے۔ ایسا منظر ہوا، سجدے میں گرا دیے گئے اور سجدے کی حالت میں اللہ نے جنت کا مشاہدہ کرایا اور سجدے سے سر اٹھایا تو ایمان کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرعون جھنجھلا اٹھا کہ میں نے تم کو بلایا تھا اپنی حمایت میں،
اور تم نے تو جو ہے موسیٰ کی حمایت کر دی، اس پر ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے، میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، قتل کر دوں گا، ہاتھ پیر تمہارے قتل کروا دوں گا۔ تو جادوگر لوگ کیا کہتے ہیں؟ فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تجھے جو کرنا ہو کر لے، تیرے اختیار میں یہی ہے نا کہ تو دنیا کی زندگی ہماری ختم کر دے گا۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، اس کے لیے ایمان لے آئے۔ اس جگہ مفسرین نے بہت بڑا سوال اٹھا کے جواب دیا کہ جو جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں آئے کافر تھے، کفر کی تائید کرنے آئے تھے، ظلم کی بنیاد پر آئے تھے، اور میدان سے جب باہر جا رہے ہیں تو اولیاء اللہ بن کر کے جا رہے ہیں۔ کہ یہ سیکنڈوں میں کھیل کیسے ہو گیا؟ خود کافر کفر کی مدد کے لیے آئے اور میدان سے نکلے تو اولیاء اللہ بن کر کے نکلے۔ جواب یہ دیا مفسرین نے کہ اللہ کے دو نیک بندوں کی چند لمحات کی صحبت اس میدان کے اندر ان جادوگروں کو ایسی ملی کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایمان کی مضبوطی یہ بھی اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو محض اپنے کرم سے اپنے صالحین بندوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے صالحین بندوں میں ہمیں شامل فرما، متقین کی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرما لے۔ دیکھیے اس زمانے کے اندر 3 سلسلے ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری اور تینوں ہمارے اکابرین سے چلے ہوئے ہیں۔ ایک سلسلہ مدارس اور مکاتب کا مبارک سلسلہ، دوسرا سلسلہ خانقاہی اصلاحی نظام کا سلسلہ، اور تیسرا دعوت و تبلیغ کا مبارک سلسلہ۔ یہ تینوں سلسلے ہمارے اکابر سے چلے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں سے چلے ہوئے ہیں۔ اس دور کے اندر یہ تینوں مبارک سلسلوں سے ہم اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ اس بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرماوے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بناوے، حرام سے اللہ ہم سب کو مکمل طور پر بچنے والا بنا دے۔ اس کے لیے اولیاء اللہ سے اصلاحی تعلق، ان کی ہدایات پر عمل یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھو اس گئے گزرے دور کے اندر کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سلسلوں کی قدر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا لیکن بہت بڑا قیمتی عمل بتلا دو۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ وہ جنت میں جاوے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ سبھی چاہتے ہیں۔ تو ایک حدیث جس کی سند بالکل صحیح ہے، حدیث میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو موت کے بعد اللہ اس کو سلامتی سے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے آج ظہر کی نماز سے ہی اس عمل کو شروع کرو، کریں گے اس کو، ہر نماز بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ میں آپ کو بتاؤں بڑا عجیب و غریب، جس کی اس زمانے میں پورے عالم کے مومنوں کو ضرورت۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس وقت حفاظت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، بڑا نازک ہے۔
فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھی، ظہر تک اللہ کی حفاظت میں، ظہر کے بعد آیت الکرسی پڑھی، عصر تک اللہ کی حفاظت میں۔ اس طریقے سے ہر نماز بعد آیت الکرسی پڑھو، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ رات کو بستر پر سوتے وقت پر آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا جو پوری رات ہمارے مکان کی حفاظت کرے گا۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کے آیت الکرسی پڑھو، لمبا قصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو صدقۃ الفطر کے مال پر حضور نے نگران بنایا تھا، پھر چور آیا تھا، اس کا یہ خلاصہ ہے یہ روایت کہ رات کو بستر کے اوپر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ آئے گا جو پوری رات ہمارے مکان کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے اس مجلس سے عزم لے کے جاؤ، روزانہ کم از کم 6 مرتبہ آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور رات کو سوتے وقت پر 1 مرتبہ۔ انشاءاللہ اللہ اپنی حفاظت میں بھی رکھیں گے اور موت کے بعد ہماری محبوب چیز بلا حساب جنت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ رب آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انا نسألک التقی والہدی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ مولا۔ زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں بتا سکتے جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو مولا۔ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، گناہوں کو معاف فرماؤ، گناہوں کو معاف فرماؤ۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دل دماغ میں اتار دیجئے، نیکیوں کی محبت ہمارے دل دماغ میں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ نفس، یہ شیطان اور برا ماحول اور بری دوستی، ان سب کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرماؤ۔ نفس کی شرارتوں سے، شیطانی شرارتوں سے، برے ماحول سے اور بری دوستیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ، ہم سب کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ آپ کی محبت عطا فرماؤ، آپ کا پیار عطا فرماؤ، آپ کا عشق عطا فرماؤ، ایسی محبت عطا فرماؤ کہ آپ کے سوا کی ساری گندی محبتیں دل سے نکل جائے۔ اے اللہ آپ کی پاکیزہ محبت عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق عطا فرماؤ، کامل محبت عطا فرماؤ، کامل عشق عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، الجھنوں کو دور فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، مقروضوں کے قرض ادا کروا دیجئے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پورے عالم میں جہاں کہیں ہے اس کی اور اس کی آل اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماؤ، جان مال کی حفاظت فرماؤ، خصوصاً ارض مقدس کے اہل ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ، تمام انسان اور جنات
کو ایمان عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔